حدیث نمبر 406 406 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام، جو آدمی مجھے خواب میں دیکھتا ہے، نیند میں دیکھتا ہے، فقد رآنی، پس تحقیق کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا پس تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی، کیونکہ شیطان میری مثل بن کے نہیں آ سکتا، میں جیسا ہوں شیطان میرے جیسا بن نہیں سکتا. تو یعنی کوئی دھوکہ نہ ہو. عام طور پر خوابوں کے اندر شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں، شیطان الگ الگ روپ دھار کر آتا ہے خواب کے اندر اور انسان کو غلط فہمی اور کیا کہتے ہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تو ان کے کسی کے بھی روپ میں شیطان آ سکتا ہے، لیکن شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا. اگر کسی نے خواب میں مجھے دیکھا تو وہ میں ہی ہوں. اب دیکھیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم فرمائیوں میں سے ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امت محبت کرتی ہے جی، وہ امت ان کا چہرے کا دیدار کرنا چاہتی ہے. اگر یہ چیز نہیں ہوتی کہ شیطان جیسا سب کا روپ دھار سکتا ہے، ویسا معاذ اللہ اگر یہ خیال کرے کہ شیطان جو ہے سرکار کا روپ بھی اگر دھار سکتا تھا، اگر یہ پاسبل ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے، لیکن سرکار کے بعد جتنی امت قیامت تک آنے والی ہے ان میں سے کوئی آدمی بھی سرکار کو دیکھا یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ شیطان اگر روپ کی دھار کے آ گیا تو پھر پتہ نہیں کہ ہم سرکار کو ہی دیکھے ہیں یا شیطان ہم کو کہیں دھوکہ دے رہا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باقی امت پر ان کی یہ رحمت رہی، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم رہا کہ اب 1000 سال ہو 2000 سال ہو، قیامت سے پہلے ایک دن پہلے تک کا بھی کوئی مسئلہ ہو، کسی بھی وقت اگر کوئی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا تو وہ یقین کر لے، وہ خوش ہو جائے، اس کو مبارک ہو کہ اس نے سرکار کو ہی دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا. کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم ہے. اب اس کے اندر ایک بات اور یہ ہے کہ جب آدمی خواب میں کسی کو دیکھتا ہے تو وہ آدمی کچھ فرماتا ہے یا کچھ کرتا ہے یا مسکراتا ہے یا ناراض ہوتا ہے یا کچھ آرڈر دیتا ہے یا کچھ اشارہ دیتا ہے. تو کوئی کسی کا اشارہ دیکھے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس امت کے ہادی ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی الامم ہے، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما لیے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے اور خواب میں اسے سرکار نظر آتے ہیں اور سرکار اگر اس کے لیے کچھ فرماتے ہیں، تو کیونکہ شیطان سرکار کے جیسا بن نہیں سکتا، سرکار کے ویسا شیطان بن نہیں سکتا، تو جس کو یہ شخص خواب میں دیکھ رہا ہے یعنی وہ سرکار کو ہی دیکھ رہا ہے جی. جو یعنی ایسا ہوتا نا کہ جو سرکار کو خواب میں دیکھا ہے اس نے خواب میں میری تصویر دیکھا ہے، اس نے خواب میں میرا روپ دیکھا ہے. نہیں فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. اب اگر خواب کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ سرکار ہی ہے، اور سرکار اگر کسی بات پر مسکرا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اس بات سے خوش ہے. اگر سرکار کسی بات سے ناراض ہے خواب میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں سرکار اس بات سے ناراض ہے. سرکار اگر کسی کو خواب میں کچھ حکم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئل میں اس کو سرکار حکم دے رہے ہیں، کسی چیز سے منع کر رہے ہیں تو سرکار منع کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو امت کو ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکٹ رہنے کے لیے، یہ ڈائریکٹ کنیکشن بنا کے رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرم فرمایا اس امت پہ کہ یہ امت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ کنیکٹ رہنے کا ایک رستہ کھول کر رکھ دیا، کیونکہ شیطان یا کوئی اور روپ نہیں دھار سکتا سرکار کی، کوئی اور آ کر اس روپ کے ساتھ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں سرکار جیسا ہوتا نا کہ ایک ہوتا آدمی سے ملاقات کرنا، ایک ہوتا آدمی کی فوٹو دیکھنا، ایک ہوتا آدمی کا ویڈیو دیکھنا. کسی کو کوئی ایسا خیال یعنی قدیم زمانے میں اگر سوچیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہاں اصل آدمی سے ملنے میں اور
کیا کہتے ہیں ان کی فوٹو کو دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، بالکل فوٹو کو دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، فوٹو میں صرف شکل معلوم ہوتی ہے لیکن کچھ گائیڈنس نہیں ملتی اس سے، ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بھئی آج کے زمانے کے حساب سے نہیں بھئی، فوٹو دیکھنا ایک الگ چیز ہے، ویڈیو دیکھنا ایک الگ چیز ہے، کہ حرکت بھی ہے، آواز بھی ہے، تعلیم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن الگ سچویشن کے لیے ہوں گی، دوسروں کے لیے ہوں گے، ویڈیو جیسے ہے ان کو تو نہیں دیکھے، نہیں یہ ایسا نہیں ہے۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے میری تصویر نہیں دیکھا، میری ویڈیو نہیں دیکھا، میری شبیہ نہیں دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، مجھے ہی دیکھا ہے۔ تو ایک راستہ ہے کہ بندہ امتی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکٹ رہ سکتا ہے، اور جب حضور کو وہ دیکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مسکراتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، روکتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ اس کے لیے بالکل وہی حکم کے اس میں ہوگا کہ سرکار نے آپ کو یہ حکم دیا، سرکار نے آپ کو اس چیز سے منع کیا، سرکار آپ کے اس عمل سے خوش ہوئے، سرکار آپ کو اس عمل سے متنبہ کرے، آگاہ کرے، الرٹ کرے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، جو آدمی یہ خواب دیکھتا ہے اسی کے لیے وہ حکم ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم سمجھنے کا مسئلہ ہے کہ میں خواب دیکھ لیا ہوں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے اور خواب میں یہ فرمائے یا خواب میں یہ اشارہ دیے، میں یہ سرکار دیکھ لیا، تم سب مان لو۔ نہیں، سب مان لینے کا نہیں ہے۔ جو سب مان لینا ہے وہ قرآن ہے، جو سب مان لینا ہے وہ حدیث ہے۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین حیات ساری امتوں کے لیے عطا فرمائے وہ ساری امتوں کے لیے ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو خواب میں آ کر ہدایت عطا فرمائے وہ ہدایت اس کے لیے ہے، وہ ہدایت اس کے لیے ہے۔ اگر اس سے یہ بات بھی ہو کہ سرکار یہ فرمائے کہ یہ لوگ کو بتا دو، لوگ کو بتا دو، تو پھر وہ لوگ کو بتائے گا۔ اب آگے لوگ کا ماننا نہیں ماننا یہ آدمی کے ریلائبل ہونے پر ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، پتہ نہیں یہ آدمی سچا اگر ہے تو جو آدمی اس کو سچا مانتے ہیں اور اس کے خواب کو معتبر مانتے ہیں وہ اس کی بات کو مانیں گے، جیسے یہاں پر روایت میں ہوتا ہے سرکار نے فرمایا کہتے ہیں، اگر راوی صحیح ہے، مضبوط ہے، تو ہم وہ بات کو مان دیتے کہ ہاں یہ سرکار نے فرمایا، اور اگر راوی بیچ میں جھوٹا ہے تو اوپر نام تو سرکار کا لیا جا رہا ہے لیکن راوی جھوٹا ہے تو ہم وہ بات کو نہیں مانتے۔ تو آج بھی اسی طرح سے ہوگا، اگر خواب میں کوئی کسی چیز کو دیکھے گا اور وہ حکم اور کے لیے ہے، اگر اس کے لیے ہے تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے لیے وہ عمل کرے۔ لیکن اگر وہ دوسروں کو بتاتا ہے، اور دوسروں کو بتانے والی بات ہے، جب وہ دوسروں کو بتاتا ہے تو جو افراد اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل سچا ہے اور یہ سرکار کی بات کو سچ پہنچا رہا ہے، تو وہ لوگ اس کی بات کو مانیں گے کہ یہ سرکار نے کا حکم ہے اور وہ عمل کریں گے۔ اور اگر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں بھئی آدمی پہ ہمارے کو اعتبار نہیں ہے، کیا دیکھے کہ کیا نہیں کہ بھئی ان باتیں بناتے، یا ان کو غلط فہمی ہو گئی، ان کو دھوکہ ہو گیا، انہوں دیکھے کرے نہیں، کچھ وہم ہو گیا، یا جاگتے میں سوچ لے کہ میں خواب میں دیکھ لیا، سوچ لے رہے ہیں، تو ہم نہیں مانتے۔ جس کو اس شخص پر اعتبار نہیں ہوگا وہ یہ مانے گا کہ یہ سرکار کا فرمان نہیں ہے، اور وہ بالکل گنہگار نہیں ہوگا، وہ بالکل گنہگار نہیں ہوگا۔ خصوصاً اس دور میں، اس دور فتن میں، آج کے زمانے کا پرابلم یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا، یعنی کیا کہتے ہیں، ایک شخص اگر سرکار کو خواب میں دیکھا تو ایک عظمت کی بات ہوتی تھی، خصوصیت کی بات ہوتی، اور آج جو ہے عام خاص لوگ جو ہے سرکار کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اور نہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں بلکہ چھاپ رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر میں کہہ رہے ہیں، ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں، اور پھیلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں اس طرح سے۔ تو ہم نہیں کہتے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دور فتن ہے اور اس میں بات کا کوئی بھروسہ نہیں، واٹس ایپ ہے، ایڈیٹنگ ہے، فوٹو گرافکس ہے، اور یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں آج کے زمانے میں۔ تو اگر کوئی اس طرح کی بات آئے اور آپ کہے کہ آپ کو اطمینان نہ ہو، آپ کہیں کہ میں نہیں مانتا، تو یہ بالکل گناہ کی بات نہیں ہے، اور بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ ذرا سا بھی شک اگر کوئی بات پہ ہو جائے نا، اگر کسی نے کہا میں سرکار کو دیکھا اور سرکار نے یہ حکم فرمایا، اگر اس کے اوپر ذرا برابر 1% بھی اگر تھوڑا سا شک ہو جائے نا، قرآن و حدیث کی طرف رجوع کر لینا، اور جو قرآن اور حدیث میں ہے اس پہ عمل کر لینا، بس اس کی طرف نہیں جانا، کیونکہ زمانہ فتن کا ہے، لوگ جھوٹ بہت آسانی سے کہہ رہے ہیں۔ اس کو جھوٹا کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن خود کو سیف کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی طرف انسان کو اور بندے مومن کو رجوع کر لینا چاہیے۔ یہ بہرحال یہ تھوڑا سا حدیث شریف کی تشریح میں تھوڑا سا زیادہ یہ آپ کو بتا دیا، لیکن یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے یہ باتیں سمجھنا۔